بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں اسرار احمد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں DP دیس پردیس چینل. آج یہاں لوٹن میں اس وقت میں موجود ہوں. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ بینر یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کا اینول اجلاس ہے. آج 1 سال مکمل ہوا اس سوسائٹی کو. جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یہ پشتونوں کے لیے برطانیہ میں خاص طور پر اور دنیا بھر میں ان کی سوسائٹی ہے جو پشتونوں کے لیے خاص طور پر کام کرتے ہیں. اور وہ پشتون جو بیرون ملک ہیں ان کو کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. جب انسان اپنے ملک سے دور ہوتا ہے تو بے شمار مسائل ہوتے ہیں جن کے حل کے لیے آپ اپنی سوسائٹی کے اندر اگر اتحاد اور اتفاق ہو تو وہ بہت سارے مسائل جو ہیں جو آپ کو پہاڑ جیسے لگتے ہیں اگر آپ متحد ہوں تو وہ تمام جو مسائل ہیں وہ آپ کو بہت کم ہوتے نظر آتے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی یہ پشتون یونائٹڈ پشتون سوسائٹی ہے جس کے صدر عبداللہ خان جو چیئرمین ہیں عبداللہ خان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. دیگر عہدیداران بھی اس وقت ان کے گھر میں آج یہ ان کی اینول اینیورسری تھی اس میں گٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ خان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ سوسائٹی 1 سال پہلے بنی تھی تو اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے, کیا ان کے ذہن میں تھا, کیوں یہ سوسائٹی بیسیکلی بنائی گئی. السلام علیکم عبداللہ صاحب. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوسائٹی اس لیے بنائی تھی کہ اس سے پہلے ہمارے چھوٹے تنظیمیں تھیں پورے UK میں. ہم نے کوشش کیا ہے کہ تمام کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط یونائٹڈ پشتون سوسائٹی بنائی ہے اور اس کا مقصد اور آغاز یہ ہے کہ یہاں پہ کہیں بھی پر جو پشتونوں کے مسئلے مسائل ہے کسی بھی فارم سے ہم اس کو حل کرتے ہیں اور حل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ مزید بھی کوشش کریں گے. یہ 1 سال ہمارا بہت اچھا گزرا ہے. تھوڑا سا کورونا کی وجہ سے پرابلم تھی لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ 4 مہینوں کے بعد ہماری گیدرنگ پھر شروع ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہر مہینے میں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. صحیح. عبداللہ صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ جو پشتونوں کے مسائل ہیں بیسیکلی ان کے حل کے لیے یہ سوسائٹی بنائی گئی. اس تنظیم کے صدر جو ہیں صفدر شاہ صاحب آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ. ان سے جانتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یونائٹڈ پشتون سوسائٹی آپ نے 1 سال پہلے بنائی. اس سال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پشتونوں کے کون سے ایسے اہم مسائل تھے, کون سے لوگ آپ کے پاس, کیونکہ پشتون سوسائٹی بے شمار ہے یہاں UK کے اندر, انہوں نے کون سے ایسے اہم کچھ مسائل آپ بتائیں گے, ان کی نشاندہی کریں گے جن کے حل کے لیے آپ نے کچھ اقدامات اٹھائے یا جو خاص طور پر لوگ آپ کے پاس آئے کہ یہ اس طرح کے مسائل ہیں یا آپ نے جانا کہ اس طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے تو آپ نے حل کیے اور حل کس طرح کیے, اس طرح کا کچھ ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی ملک میں رہتے ہوئے مسائل کا تعلق زیادہ تر جو ہے نا وہ ہائی کمیشن مطلب ایمبیسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمارا گھر تو یہ سمجھ لے کہ وہی ہمارا گھر ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہے تو پہلے سب سے فرسٹ آف آل ہم اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو انٹروگیٹ کرتے ہیں. یہ ہے کہ یہاں پہ پشتونوں کے مسائل تو پہلے سے تھے اور مطلب ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ. فرسٹ آف آل ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا اس میں POC کا ہے, پاکستان ورجن کارڈ, جو اسپاؤس بیس پہ یہاں پہ تو یہاں تک کہ سینٹ میں وہ بھی پاس ہو گیا. آگے جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئے اور یہ مسئلہ تو میرے خیال میں سالوں سال پرانا چلتا ہے اور ہم نے اس کو بھی حل کیا. سیکنڈلی یہاں پہ ڈیڈ باڈی کے مسائل تھے تو ڈیڈ باڈی کے مسائل پاکستان ہائی کمیشن سے مل کے جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, وہ بھی حل ہو گئے. پلس یہاں ایمرجنسی سروس کا پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا مسئلہ تھا جو اسپیشلی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے اور ویزوں کے حوالے سے. تو وہ ہائی کمیشن کچھ اسٹاف ہے اسپیشلی ہمارے ساتھ فل کوآپریٹ کیا, بلکہ 100% کوآپریٹ کیا. تو وہ ہمارے مسائل تقریباً پورے حل ہوئے اور 24 آور سروس جو ہے نا وہ کسی بھی پاکستانی کو اور کسی بھی پشتون کو. پہلے یہ تھا کہ مطلب یہ سروس کوئی خاص فرق تھا, لیکن جب سے ہم سوسائٹی بنی ہماری باقاعدہ وہاں پہ میٹنگز ہوئی, گیدرنگ ہوئی, فنکشنز ہوئے. پاکستان سے پشتون لیڈر آئے, ہم نے ان کے لیے پروگرامات کیے اور وہ ان کو ہم نے اپنے مسائل سے آگاہ بھی کیا. تو کافی اس میں جو ہے نا وہ ہم مطمئن ہے کہ وہ کام جو ہم نے اسٹیپ اٹھائے وہ تقریباً 90% حل ہوئے. اور باقی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے نا جتنے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں اور اسپیشلی میں پختونوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا میں کہ وہ اکٹھے ہو جائے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے اور اتفاق کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں.
بالکل صحیح کہا آپ نے. اتفاق کے سوا کسی بھی نہ صرف ایک قبیلے کے لیے, ایک فرد کے لیے, بلکہ ملک کے لیے بھی جب تک اتفاق اور اتحاد آپ کے اندر موجود ہے تب تک آپ مضبوط ہیں. اور جو ہی آپ اتفاق اور اتحاد کو ہاتھ سے چھوڑتے ہیں, آپ دامن اتفاق کا چھوڑتے ہیں, تو آپ کے اندر جب نہ ایک دوسرے کے خلاف سوسائٹی ہو, ملک ہو یا قوم ہو, جب اس کے اندر اس طرح کے نفاق آ جاتے ہیں تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں, جس سے آپ نہ تو قوم بن سکتی ہے, نہ سوسائٹی اور نہ ہی معاشرہ. میرے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری ہیں پشتون سوسائٹی کے. شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. بتائیے گا کہ جس طرح عبداللہ صاحب نے بتایا, شاہ صاحب نے بتایا کہ مختلف پشتونوں کے حوالے سے مسائل جو ہیں اوورسیز میں بے شمار ہوتے ہیں. اس کورونا وبا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہوئے, جس طرح ہماری پاکستانی سوسائٹی کے بے شمار لوگ اس دنیا سے چلے گئے. پشتونوں کے حوالے سے خاص طور پر آپ کیا ان کے اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس, کہ خاص طور پر آپ کی سوسائٹی کے ممبر جو ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوئے, اور پھر آپ کی سوسائٹی نے ان کے لیے کیا کام کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ اس پرمسرت موقع پر جہاں پر ہماری آج یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کی سالگرہ ہے اور آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ یاد کیا. میں اسپیشلی اپنے ہائی کمیشن سے بہت خوش ہوں اس پورے پینڈیمک سچویشن میں, جو کووڈ-19 پچھلے 4 مہینے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے. لیکن جو پاکستانی قوم اور اسپیشلی پشتونوں کے حساب سے ہے, تو جو ہائی کمیشن نے ہمارے پشتونوں کے ساتھ کوآپریشن کی ہے, جتنا ان کو ہماری ہائی کمیشن سے ہو سکا اپنے استطاعت سے بڑھ کے انہوں نے ہماری خدمت کی, اور ہمیں یہاں پہ جو پشتون بھائی شہید ہوئے کرونا سے, ان کی ڈیڈ باڈیز پاکستان لے جانے میں بہت زیادہ مدد فراہم کی. اور اسپیشلی جب فلائٹس بند تھی تو اس میں پھر جو ریسکیو فلائٹس تھی اس میں پشتونوں کو کافی مشکلات تھی, کیونکہ وہاں پر بھی ہماری جو قوم کے لوگ تھے ان کو بھی مشکلات تھی, تو وہاں پر جانا ضروری تھا. لہٰذا حکومت سے اور پاکستان کی ہائی کمیشن سے ہم انتہائی خوش ہیں اور مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس کرونا سچویشن میں بڑی حد تک اور بہت زیادہ تعاون کیا اور ہمیں ہر قسم کی سہولت مہیا کی. اور جہاں تک پشتونوں کی بات ہے تو پشتونوں نے اس وبا کا مقابلہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت صبر تحمل سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اس وبا کا مقابلہ کیا. یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کا آج کا یہ اینول اجلاس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس اجلاس میں آج یہاں جہاں ان کے چیئرمین اور دیگر صدور اور عہدیداران تمام شامل ہیں, یہاں جہاں گفتگو ہوئی پشتونوں کے حوالے سے, وہاں پر یہاں آ کر ہمیں محسوس ہوا کہ پشتونوں کے کھانے جو ہیں وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں. ان سے تواضع ہر چند لمحوں کے بعد, خاص طور پر تمام بھائیوں کی جہاں تواضع کی جاتی ہے, وہاں ساتھ ساتھ نہ صرف پشتون بلکہ پورے ملک کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, اور پشتون دنیا بھر میں جہاں بھی رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کے مسائل اور ان کو جو درپیش مسائل ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی پشتون ہیں اس حوالے سے گفتگو کی گئی. اور امید ہے کہ جس طرح یہ پشتون بھائی تمام آپس میں متحد ہیں, اتفاق کے ساتھ ہیں, اور ان کی خواہش یہ ہے, ان کا اس سوسائٹی بنانے کا مقصد جس طرح آپ نے ان عہدیداران کی زبانی بھی سنا, کہ ملک پاکستان کا نام روشن کرنا, ملک پاکستان کا کہ اتحاد اور اتفاق کی مثال جو ہے وہ دنیا بھر کو, جہاں بھی جس ملک میں بھی یہ پشتون رہتے ہوں, نہ صرف پشتون بلکہ پاکستانی, خواہ وہ میں ہوں, آپ ہوں, پشتون ہو یا کشمیری ہو یا پنجابی ہو یا جس صوبے سے بھی تعلق رکھتا ہو, جس زبان سے بھی تعلق رکھتا ہو, جب ہم ملک سے باہر آتے ہیں تو ہماری شناخت جو ہے وہ ملک ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں جہاں بھی ہوں, جس ملک میں بھی ہوں, نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا کے جس مرضی ملک میں بھی ہوں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ملک کا نام بلند کرنے کے لیے, ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اس سوسائٹی کے اندر ایسی مثالیں قائم کریں کہ لوگ ہمارا نام لیں اور نام سے پکاریں کہ یہ پاکستانی ہے, اس نے یہ اچھا کام کیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیس پردیس کے لیے اسرار احمد راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد وہ بڑا سبسکرائب ڈی پی چینل.